فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہے۔ گویا کہ اسلام کی ابتدا ہی شہادتوں سے لکھی ہوئی ہے۔ تو سامعین، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ خلیفہ دوم ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ مراد نبی ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ سسر نبی ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ داماد علی ہیں۔ آپ کا مقام اور مرتبہ بڑا ہے۔ آپ کے دور میں اسلامی سرحدوں نے بڑی وسعت اختیار کی۔ 22 لاکھ مربع کلومیٹر پر فتوحات کا دائرہ پھیل گیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل مشہور ہے کہ آپ عادل تھے۔ آپ نے غریب کو امیر سے عدل لے کر دیا، حتیٰ کہ اپنے آپ سے عدل فراہم کیا۔ ایک مرتبہ مصر کے اندر گورنر کے بیٹے نے، عمر بن عاص کے بیٹے نے ایک عام مصری شہری کو تھپڑ مار دیا۔ وہ شکایت لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عدالت لگی، پتہ چلا کہ مصری سچا ہے، مصری کی سچائی ثابت ہو گئی۔ عمر بن عاص کے بیٹے کو مصر سے بلایا گیا۔ فاروق اعظم نے ان کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور عام مصری شہری سے فرمایا کہ اس معزز کے بیٹے کو مار۔ چنانچہ اس نے اسے تھپڑ مارا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ کہے کہ ان کی ماؤں نے تو ان کو آزاد جنا ہے، تم نے کب سے ان کو اپنا غلام بنا رکھا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ کی رائے کے مطابق بیشتر مقامات ہیں قرآن مجید کے اندر کہ بالکل آپ کی رائے کے مطابق قرآن مجید نازل ہوا۔ جیسا آپ نے روئے زمین پر کہا، اللہ نے قرآن بنا کر نازل فرما دیا۔ ایک نمونہ پیش کرتا ہوں، میں ایک دلیل پیش کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج فرما رہے تھے۔ اس دوران مقام ابراہیم پر پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھا رہے تھے صحابہ اکرام کو کہ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ پتھر ہے جس پہ کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کو تعمیر کیا تھا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ یا رسول اللہ، میرا دل کرتا ہے کہ اس مقام پر 2 نفل پڑھوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے۔ اسی اثناء میں اللہ نے جبریل کو وحی دے کر نازل فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے حکم دیا ہے وَمِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بنا لو۔ تو حضرت فاروق اعظم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ بیشتر مقامات پر اللہ نے قرآن کو وحی بنا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ مقام و مرتبہ تھا فاروق اعظم کا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد ہستی ہیں، یہ ان کا اعزاز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعاؤں میں مانگا، اور اس لیے فاروق اعظم کو مراد نبی کہتے ہیں، دعائے نبی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی جھولی میں ڈال دیا۔ اور جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہوئے تو اس سے پہلے اسلام کی محنت بڑے ہی خفیہ انداز کے ساتھ دبے دبے ڈرے ڈرے ہو رہی تھی۔ دار ارقم میں یہ لوگ موجود تھے جب وہاں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کی، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی مختصر سی جماعت کو لے کر بیت اللہ شریف میں آئے اور اعلان فرمایا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، آج تم سے جو ہو سکتا ہے کر۔ پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کافر ٹوٹ پڑے، خیر خوب زد و کوب کیا۔ بہرحال فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جن کے آنے سے اسلام کو عزت ملی، تقویت ملی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں آپ کا اضافہ آپ کی تقویت کا سبب تھا۔ اس لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، گویا کہ اسلام کا ساتھ دیا۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل تو پوری دنیا کے اندر پھر مشہور ہوا، عدل فاروقی کے نام سے۔ اور دی 100 کتاب لکھی گئی ایک عیسائی مورخ کی طرف سے، اس میں پہلے نمبر پر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا، اور غالباً تیسرے یا چوتھے نمبر پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا۔